چلو روزہ رکھے افطار چکھے سحری بھی کرے بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، بچوں کا رمضان۔ جی ہاں، بچوں کا رمضان۔ اس پروگرام میں اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے بہت ہی اچھے سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بچے جو یہاں موجود ہیں یہ مل کر ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور اس ایکٹیویٹی کے ذریعے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ نیکیاں کرنے کا ایک بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ یوں تو ہمیں پوری زندگی پورے سال نیکیاں کرنی چاہیے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ اور اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، کہ ہم جب اس میں درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں اور رحمتیں ملیں گی اور برکتیں ملیں گی، تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ سب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف اور ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے کامیابی کے راز۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کامیابی کے سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس سیگمنٹ میں سنیں گے کامیابی کے راز۔ کیا سنیں گے؟ کامیابی کے راز۔ جی ہاں، پہلے یہ بتائیں آپ میں سے کون کون کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ سارے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ عز و جل۔ ہاتھ نیچے کر لیجئے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہوں گے۔ کامیابی ہے ہی ایسی چیز جسے ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں، ہر کوئی اس دوڑ میں آگے دوڑنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کامیابی آ کر اس کے قدم چومے۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر شروع رمضان سے جتنے بھی ہماری ایپیسوڈ آئی ہیں اس کے اندر ہم کوئی نہ کوئی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی بات سیکھتے ہیں۔ کامیابی کے راز سیگمنٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا سیکھتے ہیں؟ کوئی بات سیکھتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے محنت کی۔ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ محنت کی، استقامت کی۔ کس چیز کی؟ ہاں، استقامت، شکر گزاری، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ایمانداری۔ کیا چیز ہے؟ ایمانداری اور وقت کی قدر۔ اور کیا چیز؟ وقت کی قدر۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے، وہ ہے اچھی صحبت۔ وہ کیا ہے؟ اچھی صحبت۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم چیز ہے اور وہ ہے والدین کی اطاعت و فرما برداری۔ والدین کی فرما برداری۔ کیا چیز؟ والدین کی فرما برداری۔ ہاں، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب جتنے گفتگو ہم نے کی یہ تمام باتیں ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے، کامیابی کی طرف بڑھاتی ہے، وہ ہے صبر۔ وہ کیا چیز ہے؟
صبر کرنا. کیا کرنا؟ ہاں صبر کرنا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنا ایک گول سیٹ کیا، ہم نے گڈ پلاننگ کی، ہم نے کلیئر گول بنایا، اس کے بعد ہم نے اچھی پلاننگ کی، گڈ پلاننگ کی. پھر ہم نے محنت بھی کی، اور محنت کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ بھی کیا. پھر ہم نے سچ بھی بولا، ہم نے وقت کی قدر بھی کری، والدین کی فرما برداری بھی کری. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ جب آپ جس طرح سے رزلٹ چاہتے تھے وہ آپ کو نہیں ملا، تو اب ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے صبر کرنا. وہ کیا ہے؟ تو ہمیں صبر کرنا ہے. تو پیارے بچوں، جو شخص صبر کرتا ہے وہ مشکلات کے باوجود آگے بڑھتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک صبر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. اور جو بچہ، جو بڑا، جو صبر نہیں کرتا، وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا جاتا ہے. وہ کیا کر جاتا ہے؟ ہاں. اور جب وہ چھوٹی چھوٹی مشکل آتی ہے، اس سے گھبرا جاتا ہے، تو وہ کامیابی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. کامیابی اس سے دور ہوتی رہتی ہے. اور جو بندہ ان مشکلوں کو حل کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے اس کام کو آسان کر دیتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو شخص صبر نہیں کرتا، مشکلوں سے گھبراتا ہے، ڈرنے لگ جاتا ہے، تو وہ جب صبر نہیں کرتا تو وہ کامیابی سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس تعلق سے میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا قصہ، آپ سب نے پہلے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام کا قصہ، وہ تو میں نہیں سنا سکوں گا، لیکن ان کی پوری زندگی میں صبر اور ہمت کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں گا. ان کا جو یوسف علیہ السلام ہیں، اللہ پاک کے نبی ہیں، ان کا بہت بڑا واقعہ ہے. سورہ یوسف کے اندر بھی یہ قرآن پاک میں موجود ہے. جو ہمارا کڈس مدنی چینل ہے، اس پر اس طرح کے پروگرام چلتے رہتے ہیں، اس میں قرآنی واقعات کا ذکر ہوتا ہے، قرآن ٹائم ہے، دیگر ہیں. اس میں جو ہے اچھے جو سارے اچھے واقعات ہیں قرآن کے، قرآنی واقعات بتائے جاتے ہیں. اس میں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کا یوں تو بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن ہمارا پروگرام تو چھوٹا سا ہے، سیگمنٹ ہمارا چھوٹا سا ہے. لیکن اگر ہم یوسف علیہ السلام کا، ان کی زندگی کا واقعہ سنیں، اس کو پڑھیں، ان کی زندگی میں بڑی خاص چیز نظر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی زندگی میں صبر اور ہمت. وہ کیا ہے؟ جی ہاں، یوسف علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے وہ صبر اور ہمت سے بھری ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، ان کے اپنے بھائیوں نے کیا کیا؟ ان کو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا. انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. جب یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا، تب بھی انہوں نے اللہ پاک پر بھروسہ رکھا اور کیا کیا؟ صبر کیا. پھر ایک آزمائش میں ناحق یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، مگر وہ گھبرائے نہیں، بلکہ صبر اور دعا کرتے رہے. اس بات پر بھی انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. آخر کار پیارے بچوں، اتنے سارے معاملات یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، آپ نے اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ رکھا، اللہ پاک سے دعا کرتے رہے اور صبر کرتے رہے. پھر کیا ہوا؟ ہم نے سنا جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اسے کیا کر دیتا ہے؟ جب یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ابھی میں نے آپ کو چند چیزیں بتائیں کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، آپ نے صبر کیا، آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا، سیل کر دیا گیا، آپ نے صبر کیا، اور آپ کو ناحق قید کر دیا گیا، آپ نے صبر کیا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. سبحان اللہ. آپ مصر کے بادشاہ بن گئے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. کامیاب تو آپ ویسے بھی تھے، اللہ پاک کے نبی تھے، لیکن آپ نے جو صبر کیا، سب نے دیکھا کہ آخر میں کیا اس کا یوں اس طرح سے اجر ملا کہ اللہ پاک نے آپ کو مصر کا کیا بنا دیا؟ بادشاہ. آواز نہیں آئی. کیا بنا دیا؟ بادشاہ.
ہاں تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم پہ کوئی مشکل آئے تو ہم گھبرائے نہیں، جب ہمیں کوئی مشکل آئے تو ہم ہاں اپنی محنت جاری رکھیں، محنت جاری رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں اور صرف اچھے وقت کا انتظار کریں۔ اس کا انتظار کریں ہاں پیارے بچوں اور بالخصوص کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شاید آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں، یہ تو بچے ہیں لیکن ان کو بھی یہ باتیں سمجھانا بتانا ضروری ہے کہ بعض دفعہ جب آپ پیارے بچوں بڑے ہوں گے، کچھ بچے بڑے بھی ہیں، تو ان سب چیزوں کا ہمیں معلوم پڑے گا کہ بعض دفعہ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی بندے کی زندگی میں خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم، کبھی جب وہ صبح اٹھتا ہے اس کو خوشیاں ہی خوشیاں ملتی ہیں اور اس کا دل خوشی کے مارے جھوم اٹھتا ہے، اور کبھی پریشانیوں کو اس کو فیس کرنا ہوتا ہے، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہوتا ہے، تو بندے کو اس سے تمام معاملات میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بندے کو معاملات میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ پاک ضرور ہمیں کامیاب کرے گا۔ صبر کریں، جو بھی معاملات ہیں محنت بھی کریں، ایسا نہیں بندہ بولے بس صبر کرنا ہے محنت نہیں کرنی، نہیں، ہم نے محنت بھی کرنی ہے، ہم نے کام بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، ہم نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ بھی رکھنا ہے، ہم نے والدین کی فرما برداری بھی کرنی ہے، ہم نے وقت کا صحیح استعمال بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر بھی کرنا ہے۔ اور اگر معاملات آپ کو درست معلوم نہ ہوں، آپ کے مخالف جا رہے ہوں، تو پھر بس اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے، محنت کے ساتھ ساتھ صبر کرنا ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے، اور بس وقت کا کیا کرنا ہے؟ ہاں اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے، مشکلات کا سامنا کرنے اور ہمت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار
صلی اللہ علیہ وسلم. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کرو میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. صحابہ کا بداؤ اور اہل بیت کا قادر. صحابہ کا بداؤ اور اہل بیت کا قادر. یہ سب ہے آپ ہی کے تو عنایت یا رسول اللہ. یہ سب ہے آپ ہی کے تو عنایت یا رسول اللہ. کرو میں سبز گنبد کے زیارت یا رسول اللہ. اسی احمد رضا واسطہ جو میرے مرشد ہے. اسی احمد رضا واسطہ جو میرے مرشد ہے. عطا کر دو مجھے اپنے محبت یا رسول اللہ. عطا کر دو مجھے اپنے محبت یا رسول اللہ. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں. بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. شاہ رحمت کی نظر رکھنا. شاہ پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. کرے دن رات یہ سنت کے خدمت یا رسول اللہ. کرے دن رات یہ سنت کے خدمت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کی دعا. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہم اپنے سیگمنٹ آج کی دعا میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک دعا پڑھ کر سناتے ہیں اور اسے یاد بھی کراتے ہیں۔ کبھی دعا اور دعا مانگنے والے کا عمل دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو دعا کرتا ہے، یا اللہ پاک مجھے صحت مند اور اسٹرانگ بنا دے، مگر وہ بچہ نہ کھانا وقت پر کھائے، نہ نیند پوری کرے، دیر تک موبائل وغیرہ چلا کر رات بھر جاگتا رہے، باہر کی بنی ہوئی انہیلدی چیزیں کھاتا رہے، تو اس طرح کر کے وہ خود ہی اپنی صحت خراب کرنے میں لگا ہوا ہے اور دعا کے دروازے خود ہی بند کر دیتا ہے۔ یا کوئی بچہ دعا کرے، یا اللہ پاک میرے امتحان میں فرسٹ پوزیشن آ جائے، لیکن وہ محنت نہ کرتا ہو تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ پیارے بچوں، دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے حصے کا کام بھی کرنا چاہیے، پھر اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ پاک کی طاقت پہ اتنا ہی بھروسہ ہے تو خود کو پہاڑ سے نیچے گرا دیجئے نا، اللہ پاک آپ کو بچا لے گا یا دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پیارے بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ ایک نبی علیہ السلام کو اللہ پاک پر جتنا یقین اور ایمان ہوتا ہے اتنا کسی کو نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نہ کودے، بلکہ اس شخص کی بات کا بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کو آزماتا نہیں، یعنی خود ہی مشکل میں پڑنا، پھر اللہ پاک سے دعا کرنا کہ چلو دیکھتے ہیں اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے یا نہیں، یہ اللہ پاک کو آزمانا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں سے بچا کر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے بچوں، اب ہم آج کی دعا کی طرف بڑھتے ہیں اور آج ہم محتاجی سے بچنے کی دعا یاد کریں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ یہ تو غلام الیاس بھائی بچوں نے یاد کر لی، آپ اب سن لیں۔ جی ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمیں دعا کی اہمیت کے بارے میں بتایا، دعا کے بارے میں سمجھایا اور دعا بھی یاد کرائی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور جن بچوں کو دعا یاد ہوئی ہے انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے سن بھی لیتے ہیں۔ جی آپ میں سے کون یہ دعا ہمیں سنانا چاہیں گے؟ جی سنائیے، ان کو مائک دیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ جی اور کوئی یہ دعا سنانا چاہیں گے یہاں سے؟ یا آپ بھی سنائیے، یہاں سے کوئی سنانا چاہیں گے؟ اللہم انی اعوذ بک بالکفر والفقر والعذاب القبر۔ ول نہیں ہے، وعذاب القبر۔ وعذاب القبر۔ اسی طرح کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو بھی یہ دعا یاد ہو گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اپنے گھر میں آپس میں ایک دوسرے کو یہ دعا سنا لیجئے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کیا صحیح اور کیا غلط۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے کیا صحیح اور کیا غلط۔ ہم یہاں کیا کریں گے، ہمارے پاس یہاں دو ٹیمیں موجود ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ ان میں سے ہم ایک ایک بچے کو بلائیں گے اور ہم ان سے یہاں پر جو ہمارے دل کی طرف والی سائڈ پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس میں اسٹوری ہے، کچھ باتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ بچوں نے پڑھنے کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کام، یہ بات درست ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد ہم سب مل کر اس کا فیصلہ کریں گے کہ بچے نے جو فیصلہ کیا آیا وہ درست ہے یا غلط۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت پیارا سیگمنٹ ہے، بہت اچھا سیگمنٹ ہے، یہ بچوں کو کچھ بات سکھانے کے لیے، کچھ بتانے کے لیے ایکٹیویٹی کے ذریعے، اور اصل میں تو یہ تمام باتیں ہمیں بھی سیکھنی چاہیے، بڑوں کو بھی سیکھنی چاہیے، کہ ہمیں زندگی میں یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ کون سی بات غلط ہے اور کون سی بات صحیح ہے۔ ورنہ تو عمومی طور پر جب ہم روڈ پر سفر کر رہے ہوتے ہیں
یا ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں، کسی ایونٹ میں جاتے ہیں، کچھ کام ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جس سے ہماری بعض دفعہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا وہ ہمیں کام اچھے نہیں لگتے یا بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. تو بعض دفعہ اگر ہم غور کرتے ہیں یا کوئی سامنے والا ہم سے گفتگو کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ کام تو صحیح نہیں تھا، یہ کام تو غلط تھا. تو یوں بعض دفعہ وہ چیز درست ہوتی ہے لیکن دیکھنے والے کا نظریہ الگ ہوتا ہے. تو یہاں ہر ایک کو ضرورت ہے کہ وہ نالج حاصل کرے، علم حاصل کرے، اور اس علم کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے کہ کون سا کام غلط ہے اور کون سا کام صحیح ہے. یہ اچھی بات ہم بچوں کو سمجھانے جا رہے ہیں اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ میں. جی ٹیم اے سے کون سے بچے آئیں گے؟ جی آپ آ جائیے، آپ آ جائیں، آ جائیں. جی آپ یہاں آ جائیں، یہاں سے آپ نے اوپر سے پڑھنا شروع کرنا ہے. اس میں جو ہے نا اس باؤل میں صحیح اور غلط کے ٹیگ ہیں، تو آپ نے نکال کر اس بات کے سامنے غلط یا صحیح کا ٹیگ لگانا ہے کہ یہ کام صحیح تھا یا غلط تھا. ٹھیک ہے جی؟ تو پیارے بچوں سب تیار ہیں؟ جی. چلیں جی آپ سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے لیکن آخر میں کریں گے، بیچ میں کوئی نہیں بولے گا. عدنان اور فہد دونوں دوست تھے، ہمیشہ ساتھ کھیلتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. جی ایک دن کسی معمولی بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. فہد نے غصے میں آ کر عدنان کو دھکا دے دیا. عدنان نے بھی بدلہ لینے کے لیے فہد کو برا بھلا کہا. دونوں ناراض ہو کر الگ ہو گئے. دونوں دوست تھے، اب دونوں ناراض ہو کر کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے. لگا دیا آپ نے؟ کچھ دیر بعد فہد گھر گیا تو اسے احساس ہوا کہ دوستی بہت قیمتی ہوتی ہے. دوستی بہت قیمتی ہوتی ہے. اور غصے میں کوئی فیصلہ کرنا اچھا نہیں ہوتا. جی ہم نے ان سے یہیں تک سوالات کرنے تھے، انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی مکمل کی. اب دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ ان کے درست ہیں یا غلط. عدنان اور فہد دونوں دوست تھے، ہمیشہ ساتھ کھیلتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کام خیال رکھنا، یعنی اس میں اچھی بات کون سی ہے؟ ایک دوسرے کا خیال رکھنا. انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست ہوا. ایک دن کسی معمولی بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہونا یہ کام کیا ہے؟ اور انہوں نے لکھا صحیح، تو ان کا جواب کیا ہو گیا؟ غلط. فہد نے غصے میں آ کر عدنان کو دھکا دے دیا. یہ کام عدنان کا دھکا دینا یہ کام کیسا تھا؟ غلط. اور انہوں نے یہاں جواب لگایا ہے غلط، تو ان کا جواب کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا. عدنان نے بھی بدلہ لینے کے لیے فہد کو برا بھلا کہا. تو بدلہ لینے کے لیے ایک تو بدلہ لینا، پھر برا بھلا کہنا، یہ کام کیا تھا؟ غلط. انہوں نے کیا لگایا ادھر؟ غلط. تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست ہوا. دونوں ناراض ہو کر الگ ہو گئے. دونوں ناراض ہو کر الگ ہونا یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اور انہوں نے کیا لگایا ہے ادھر؟ غلط. تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست ہو گیا. کچھ دیر بعد فہد گھر گیا تو اسے احساس ہوا کہ دوستی بہت قیمتی ہوتی ہے. یہ احساس ہونا اور سوچنا یہ کام کیا تھا؟ صحیح. اور انہوں نے جواب کیا لگایا ہے؟ صحیح. تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست ہوا. اور غصے میں کوئی فیصلہ کرنا اچھا نہیں ہوتا. غصے میں فیصلہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. اور انہوں نے کیا لگایا ہے ادھر؟ یہ صحیح. تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست ہوا. تو یوں ان کے تمام جوابات مکمل ہوئے اور ان تمام جوابات میں انہوں نے ایک غلطی کی ہے. آپ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے. جی ٹیم بی سے کون آئیں گے؟ آپ آ جائیں. لگا لیں گے جلدی سے. آج جی تو اس نے اپنی امی سے مشورہ کیا. امی نے کہا بیٹا سچے دوست وہی ہوتے ہیں جو غلطی مان کر صلح کر لے. کیا کر لے؟ غلطی مان کر صلح کر لے. تو اب
بتائیں یہ بات کیا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سن کر فہد نے عدنان سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا، معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے لگا دیا اس کے اوپر صحیح۔ اگلے دن فہد عدنان کے پاس گیا اور شرمندگی سے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے غصے میں ایسا کیا۔ جی عدنان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے بھی فہد کو گلے لگا لیا اور معافی مانگنے لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ اور آئندہ کبھی بھی جھگڑا نہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جی یہاں ان کے جوابات مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جوابات درست دیے ہیں یا غلط۔ اس نے اپنی امی سے مشورہ کیا۔ اس کی امی نے کہا بیٹا سچے دوست وہی ہوتے ہیں جو غلطی مان کر صلح کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ اب یہ بات سن کر فہد نے عدنان سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہاں جواب دیا کہ یہ صحیح ہے، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست۔ اگلے دن فہد عدنان کے پاس گیا اور شرمندگی سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے غصے میں ایسا کیا۔ ان کا یوں معافی مانگنا اور شرمندگی کا احساس ہونا، یہ کام کیا ہے؟ صحیح ہے۔ انہوں نے جواب کیا دیا ہے؟ تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست ہوا۔ عدنان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ غلطی کا احساس ہونا یہ اچھی بات ہے، صحیح کام ہے۔ انہوں نے بھی جواب دیا صحیح، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست۔ اس نے بھی فہد کو گلے لگایا اور معافی مانگنے لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی، گلے لگایا، تو یہ کام کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور انہوں نے یہاں آنسر دیا صحیح، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا یہ کام کیا ہے؟ اور انہوں نے جواب دیا صحیح، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ درست۔ اور آئندہ دونوں نے کبھی جھگڑا نہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جھگڑا نہ کرنے کا ارادہ کرنا یہ کام کیا ہے؟ صحیح، تو ان کا جواب کیا ہوا؟ سبحان اللہ، ٹیم بی سے آئے ہوئے بچے نے مکمل درست جوابات دیے ہیں، تو آج کے سیگمنٹ کے ہماری جو ٹیم ونر ہے وہ ہے ٹیم بی۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوابات درست دیے ہیں۔ تشریف رکھیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں غصے میں فیصلے نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کچھ بچے بات بات پر لڑتے ہیں کہ میری یہ چیز میرے بھائی نے لے لی، میرا کھلونا لے لیا، میرے سامنے سے کھانا کھا لیا، میرا انڈا لے لیا، یوں کر لیا، میرا جوس پی لیا۔ بچے ہنس بھی رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بچے ہنس رہے، لگتا ہے معاملات ہیں کچھ نہ کچھ، میرا سموسا کھا لیا رمضان میں، یوں کر لیا۔ تو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اپنے دوستوں سے، نہ اپنے بھائیوں سے، نہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ، بلکہ پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے پیاری پیاری باتیں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا پیاری پیاری باتیں۔ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ یہ سیگمنٹ کیسے ہوگا؟ آپ یہاں پر ایک میرے ساتھ ایک یہ دیکھ رہے ہیں، کچھ چیزیں، کچھ بلاک یہاں بنے ہوئے ہیں، اسٹینڈ پر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کیا کریں گے کڈس مدنی چینل کے ناظرین؟ ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ٹیم اے میں کچھ بچے بھی ہیں، ٹیم بی میں کچھ بچے ہیں۔ ہم تینوں ٹیموں میں سے ایک ایک بچے کو اور یہاں سے ایک بچی کو بلائیں گے اور ہم ان کو ایک جملہ بتائیں گے۔ تو وہ جملہ ان باکس میں موجود ہے، انہوں نے اس جملے کو درست کرنا ہے، باکس کو گھما کر درست کر کے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم چلتے ہیں جی بچیوں کی طرف۔ کون آئے گا؟ اردو آتی پڑھنا؟ آ جائیں، آپ آ جائیں، یہاں آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔
ہم آپ کو ایک بہت پیارا سا ایک جملہ دیتے ہیں، بہت ہی پیارا ہے، وہ ہے سبحان اللہ، بہت پیاری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، اور وہ ہے مسکرانا۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، یہاں جو ہم ان سے جملہ دروست کروائیں گے وہ ہے مسکرانا صدقہ ہے۔ مسکرانا کیا ہے؟ صدا، دال پہ زبر ہے، مسکرانا صدقہ ہے۔ درست کریں، جملہ بنائیں۔ مسکرانا کدھر ہے؟ ڈھونڈیں۔ کچھ ملا، کچھ ملا، کچھ ملا۔ اس کو درست کر دیجئے، سامنے کر دیجئے درست۔ جی، جملہ انہوں نے بنا لیا ہے۔ جملہ کیا بنا ہے؟ مسکرانا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، مسکرانا بہت پیاری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں مسکرانا چاہیے، مسکرا کر بات کرنی چاہیے، اور سبحان اللہ، مسکرانا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ جی آپ بیٹھ جائیے، آپ نے مکمل کیا، سب کہیے سبحان اللہ۔ جی ٹیم اے سے آ جائیں، اون آئیں گے، آپ آ جائیں۔ گانا گانا شیطانی کام ہے۔ گانا گانا شیطانی کام ہے۔ زور سے بولیے، گانا گانا شیطانی کام ہے۔ جی ڈھونڈیے جناب، گانا گانا شیطانی کام ہے۔ جی جناب، ان کا جملہ تھا گانا گانا شیطانی کام ہے۔ اب یہ ڈھونڈتے ہیں، جی ڈھونڈیے۔ یہ جملہ انہوں نے بنا دیا ہے، جو ان کو جملہ دیا گیا تھا کہ گانا گانا شیطانی کام ہے۔ جی آپ نے ہمیں بہت پیاری بات بتائی، اچھی بات آپ نے ہمیں بلاکس جوڑ کر بتائی، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ بیٹھ جائیے۔ جی دیکھ رہے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کس طرح سے کڈس مدنی چینل آپ کے بچوں کو، ہم سب کو سکھا رہا ہے پیاری پیاری باتیں، اچھی اچھی باتیں، کہ گانا گانا کیا ہے؟ شیطانی کام ہے۔ گانا گانے سے بھی بچنا چاہیے، سننے سے بھی بچنا چاہیے۔ جی ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں ادھر؟ آپ آ جائیں۔ اردو پڑھنا آتی ہے بیٹا؟ جی آ جائیے۔ ہم آپ کو جملہ دیتے ہیں، پہلا اسلامی مہینہ محرم شریف ہے۔ پہلا اسلامی مہینہ محرم شریف ہے۔ جی ڈھونڈیے۔ جملہ دوبارہ پڑھ لیجئے، کون سا جملہ تھا ان کا؟ پہلا اسلامی مہینہ محرم شریف ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے مکمل بھی کر دیا ہے۔ ان کا جملہ باکس کی ترتیب کو درست کر کے انہوں نے جملہ بنا دیا ہے۔ کیا جملہ بنا ہے ان کا؟ پہلا اسلامی مہینہ محرم شریف ہے۔ ان کا جواب کیا ہوا؟ درست ہوا۔ سبحان اللہ، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ دیکھیں، ہمیں اس سیگمنٹ کے اندر اچھی باتیں بھی سیکھنے کو ملی کہ مسکرانا سنت ہے، مسکرانا صدقہ ہے، گانا گانا شیطانی کام ہے، اور ہم نے جو آخری بات سنی جس سے ہمیں ایک ہماری نالج میں اضافہ ہوا، علم میں اضافہ ہوا، وہ کیا ہے؟ اسلامی مہینہ پہلا کون سا ہے؟ محرم شریف ہے۔ محرم شریف ہے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یقیناً ہمارے سیگمنٹ کے اندر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہمارے سیگمنٹ کا بھی وقت ختم ہوا، اور ساتھ ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، نئی باتوں کے ساتھ، نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ، نئے نئے سیگمنٹس کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔